رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو ان آیات مبارکہ کا سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے دروس قرآن کے اس سلسلے کا آغاز سورہ مدثر کی پہلی 10 آیتوں سے کیا تھا، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کا کام کیجیے، ڈرائیے، وربک فکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے آپ کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اپنے کام کو زیادہ سمجھ کر، کثیر سمجھ کر ترک مت کیجیے، یا کثرت کو حاصل کرنے کے لیے کام مت کیجیے، ولربک فاصبر، اور صبر کو اختیار کیجیے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب سور پھونکنے والا سور پھونک دے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پس وہ دن بڑا شدید دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ آج ہم اسے اگلی آیات کو درس قرآن کے اندر شامل کریں گے، جن کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اسی طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بیان فرمائے، وَذَرْنِي وَالْمُقَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ تو یہ ذرنی وذرنی، چھوڑ دے مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یا کہتا ہے کہ چھوڑ دے مجھ پر۔ ہم بعض اوقات اگر کسی سے معاملہ ہو جاتا ہے تو کوئی بیچ میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں بس چھوڑ دے مجھے، میں خود ہی سے نمٹ لیتا ہوں، میں اس معاملے کے اندر کسی اور کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ معاملہ تیرا اور اس کا نہیں ہے، اب یہ معاملہ اس کا اور میرا ہے، اب اس لیے آپ اس کو آپ سائڈ پر ہو جائیے، میں خود ہی سے نمٹ لیتا ہوں۔ وہاں پر تھا کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے چھوڑ دیجئے ان کے لیے جنہوں نے انکار کر دیا، میں جانوں وہ انکار کرنے والے جانے ہیں، تم ان کی پریشانی مت کرو، تم ان کی فکر مت کرو کہ انہوں نے انکار کیوں کر دیا، دعوت کو کیوں نہیں اختیار کیا، اسلام کو کیوں نہیں اختیار کیا، اسلام کے قریب کیوں نہیں آئے یہ لوگ۔ اور پھر ان میں سے بھی وہ لوگ جو معاشروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اولی النعمہ، اور مفسر فرماتے ہیں کہ وہ نعمتیں دنیاوی ہوتی ہیں، عام طور پر دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے والے اپنے اپنے علاقوں کے بڑے لوگ، مؤثر لوگ، پیسے والے لوگ، صاحب ثروت لوگ، قبائل کے سردار لوگ، جاگیردار لوگ، یہ اپنے آپ کو اتنا متکبر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں جا کر، ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم کلموں کے پیچھے لگیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم خیر کام کے پیچھے پڑیں، ہم پر سب کچھ موجود ہے، دیکھا جائے گا جو آگے ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کثرت مال کی وجہ سے جو دماغ کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ دین کی دشمنی کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو یہ بات بری لگ رہی ہوتی ہے کہ دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، اس کو غریبوں نے حاصل کر لیا ہے، غریبوں نے پکڑ لیا ہے، اور غریب اس دعوت کو لے کر اس دعوت کے ابلاغ کی کوششیں کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی اور ہماری اب برابری ہو رہی ہے۔ نمازیں ہوں گی تو کندھا کندھے سے ملا کر ہمارے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دین کے معاملات ہوں گے تو یہ جو ہماری درباریں سجتی ہیں، ہمارے اتاق ان کے جو ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، جو وڈیرا صاحب آتے ہیں وہ لوگ قدموں پہ آ کر گرتے ہیں، پاؤں کو آ کر چھوتے ہیں، یہ تکریم کے معاملات اور جو ہم نے دنیا کے اندر اپنے لیے اعزازات مقرر کر رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے تو اسلام کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے ہم سے۔ تو یہ اولی النعمہ ہر دور کے اندر سے ہوا اسلام کی اور دعوت کی رکاوٹ بن گئے۔ آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ میں کیسے لوگ آپ کو ملتے ہیں، دین کی تاریخ میں کیسے لوگ ملتے ہیں۔ فرعون کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ کون ہے فرعون؟ یہ اولی النعمہ ہے۔ اسی طرح نمرود کون ہے، حامان کون ہے، قارون کون ہے، ابو جہل کون ہے، ابو لہب کون ہے، اپنے اپنے علاقوں کے اپنے اپنے دور کے صاحب ثروت لوگ ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی دنیاوی جو ٹھاٹ باٹ ہے، ان کی دنیا کے اندر حکم چلتا ہے، بات چلتی ہے، اس کے مد مقابل کسی اور کی بات چل جائے۔
اسی لیے کہنا کہتا ہے کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ فَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کے لیے جو مہلت ہے بہت تھوڑی ہے، یہ مہلت ان کی ختم ہوگی اور پھر میں نمٹوں گا ان سے، اور ایسا نمٹوں گا ان سے کہ پھر یہ مرنے کی دعائیں کریں گے، اللہ میں مار دے، اور پھر میں ان کو موت نہیں دوں گا، اس جہنم کی اس آگ کے اندر میں تڑپا کر اذیت دیتا رہوں گا۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ مرنے کی دعائیں کریں گے، اللہ موت دے دے، اللہ کہے گا میں نے موت کو موت دے دی ہے، اب موت نہیں ملے گی تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اسی انداز سے بات کی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے پہلی 10 آیات کا ذکر آپ کے سامنے جب میں نے کیا اور فرمایا اور میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اپنے پیارے پیغمبر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تعلیمات دی ہیں، کچھ ہدایات دی ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے کام کو لے کر اٹھیں، اس کام کو کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ مستعدی چاہتا ہے، یہ وقت پر فیصلے چاہتا ہے، دعوت کے میدانوں میں نکلنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، لوگوں کے معاملات کے لیے ان کے پاس جانا ہے، بیماروں کی مزاج پرسی کرنی ہے، ان کے صحت کے لیے کام کرنا ہے، بھوکوں کے پاس جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، اللہ کے بندے سارے لوگ، ان کے دلوں کو جیتنا ہے، تالیف قلب کرنی ہے۔ آپ کا لباس، آپ کے لباس کا میلا پن، آپ ماحول کی گندگی، نظریات کی گندگی، ان کے قریب مت جائیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی 10 آیات کے اندر یہ تعلیمات دی۔ پھر آپ کی راہ کے اندر رکاوٹیں اٹکائی جائیں گی، روڑیں اٹکائی جائیں گی، مشکلات پیدا کی جائیں گی، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں گی۔ ان مشکلات سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو رب کائنات اب اس پورے موضوع کو مکمل کرنے کے بعد، 10 آیات کو مکمل کر لینے کے بعد، اب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور معاملے میں مخاطب ہوا ہے اگلی ان آیات کے اندر، آیت نمبر 11 سے۔ اب رب کائنات فرمانا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، پیدا کیا اس کو میں نے، تخلیق کیا اس کو میں نے، تو یہ اکیلا تھا، وحیدہ، چھوڑ دے مجھے، کہ جب اس کو میں نے پیدا بھی کیا تھا تو اکیلا تھا۔ مفسر کہتے ہیں کہ 2 معنی اکیلا تھا، پیدا کرنے میں اکیلا تھا۔ آج اس نے بہت سے مشرک بنا لیے ہیں، بہت سے خدا بنا لیے ہیں، بہتوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، بہتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، لیکن اس کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو بنانے والا میں اکیلی ذات ہوں، اکیلے نے میں نے بنایا، اس کی کوئی تخلیق کے اندر معاونت کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود نہیں تھا کہ کسی اور کا بھی احسان مند ہو جائے۔ یہ لوگ مشرکین تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کی یہ لوگ کوشش کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھے کہ جب میں نے اس کی تخلیق کی تب میں اکیلا تھا، جب یہ مرے گا تو یہ اکیلا میرے سامنے ہوگا، اور پھر میں ہوں گا اس کے سامنے، اور پھر میں اس کے سامنے ہوں گا۔ اور پھر دوسری بات مفسر فرماتے ہیں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا کے معنی یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا، یہ خود کیا تھا اس وقت، کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ کس حالت میں یہ پیدا ہوا، کن حالات کے اندر اس کی پرورش ہوئی؟ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، نہ اس کے پاس سرمایہ تھا۔ اس کی تخلیق واحد کی ہوئی ہے، اکیلے کی ہوئی ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا تھا یہ؟ ماں کے پیٹ سے آیا تو کیا تھا یہ؟ نہ اپنی گندگی دھو سکتا تھا، نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا تھا، نہ اپنے آپ کو بستر سے اٹھا سکتا تھا، نہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا، نہ یہ کھا سکتا تھا، نہ یہ پی سکتا تھا۔ دیکھیں تخلیق کا کیسا معیار ہے رب کائنات کی طرف سے۔ یہ اکیلا تھا اور میں اکیلا تھا، اس کی پرورش کے سارے انتظامات میں نے کر دیے تھے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ اکیلا تھا اور میں اکیلا تھا، اس کو دینے والا اور یہ لینے والا۔ ماں کے پاس تھا پیٹ میں، لیکن پیٹ میں ماں کے اس کے منہ میں خوراک ڈالنے والا کون تھا؟ اس کے معاملات جو ماں کے پیٹ میں تھے پورا کرنے والا کون تھا؟ کوئی ایک آدھ گھڑی ماں کے پیٹ میں نہیں تھا، یہ 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہا۔ تو میں اکیلا تھا نا، کہ اس نے 9 مہینے اس اکیلے جو ماں کے پیٹ میں یہ اکیلا تھا، کوئی ماں اپنے پیٹ میں اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی حاجتیں پوری نہیں کر پا رہی تھی، میں اس کی حاجتیں پوری کر رہا تھا۔ تو ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے تو اس کو مجھ پر، اس کی تخلیق کے اندر میں اکیلا تھا۔ اور جب یہ دنیا کے اندر آیا تو وہی عورت، وہی ماں، بچہ پیدا نہیں ہوا تو سینے میں دودھ کے چشمے نہیں پھوٹے،
بچہ پیدا ہوتا ہے تو سینے کے اندر دودھ کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں. کون ہے وہ؟ اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ سخت غذائیں، سخت خوراک کھا نہیں پائے گا، یہ پتے نہیں چبا پائے گا، یہ گوشت نہیں چبا پائے گا، یہ پھل نہیں کھا پائے گا، اس کو دودھ چاہیے. تو اس کے لیے دودھ کا انتظام ہونا چاہیے. ماں چاہے نہ چاہے سینے کے اندر دودھ اتر آتا ہے، اس بچے کی ضرورت کے لیے اتر آتا ہے. کون تھا؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا. اس کی اس ساری تخلیق کے اندر کوئی اور نہیں تھا، اس کی ساری تخلیق کے اندر میں اکیلا تھا. آج یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اکڑا پھرتا ہے. اس کے قدم زمین کے اوپر بڑے زور سے پڑتے ہیں، تکبر سے پڑتے ہیں، سینے چوڑے کر کے چلتا ہے، بازو پھیلا کے چلتا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا. اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کو تخلیق کرنے والا میں ہی اکیلا تھا، اور جب یہ تخلیق ہوا تو یہ اکیلا تھا. پھر اس کی مرضی بھی نہیں تھی کہ میں کہاں پیدا ہو جاؤں، اس کے گھر میں پیدا ہو جاؤں یا اس کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، گورے کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، کالے کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، غریب کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، امیر کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، کافر کے گھر میں پیدا ہو جاؤں. ذرنی ومن خلقت وحیدا. فیصلہ کرنے والا تو میں تھا، اس کا تو کوئی فیصلہ نہیں تھا. جب یہ اتنا عاجز تھا ان معاملات کے اندر، اپنی تخلیق کے معاملات کے اندر، تو آج اس کے رویے، آج اس کے اعلانات اور آج اس کے معاملات، آج اس کا تکبر، آج اس کا ٹھاٹ باٹ، یہ کس کام کا، کس بنیاد میں سب کچھ کرتا پھر رہا ہے. لہذا اے نبی چھوڑ دے اس کو. یہ جو نعمتیں اس کو میں نے دی تھیں، یہ جو انعامات اس کو میں نے دیے تھے، یہ جو احسانات اس کے اوپر میں نے کیے تھے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میرے احسانات اس کے اوپر تھے، اور اس کو میرا شکر ادا کرتے ہوئے میری عبادت اور میری بندگی کرنی تھی اور تیرا ساتھ دینا تھا. آج یہ تیرا ساتھ نہیں دے رہا نا، چھوڑ دے اس کو تو مجھ پر. اب میں خود ہی سے نمٹ لوں گا. دیکھتا ہوں کہ میری قدرت کے سامنے کیا کر سکتا ہے، کون سے پر مار سکتا ہے، کون سا میری خدائی کے سامنے یہ اپنی خدائی کا اعلان کر کے اور میری خدائی کے نظام کے اندر یہ کوئی مسائل پیدا کر سکتا ہے. میں خود ہی سے نمٹ لوں گا. روایت میں آتا ہے کہ یہ ساری آیتیں مفسرین تقریباً متفق ہیں، میں نے کئی مفسرین کو پڑھا، اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کوئی اور شخص نہیں تھا، یہ ولید بن مغیرہ تھا. مکے کا سردار تھا، مکے کا سب سے امیر آدمی تھا، سب سے امیر آدمی. بڑی اس کے پاس دولت تھی، مکے میں بھی دولت تھی، طائف کے اندر بھی اس کی دولت تھی، وہاں پر بھی اس کی زمینیں باغات، یہاں پر بھی اس کی زمینیں باغات. صاحب سربت، پیسے والا، دولت والا آدمی، اور صاحب الرائے بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، عقل مند بھی تھا، صاحب فراست بھی تھا. اور جب یہ دعوت کا چرچا ہوا، دعوت پھیلنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، دین کا پیغام پہنچا رہے، صحابہ نے ایمان قبول کرنا شروع کر دیا ہے. پہلا سال ہے، یہ ابتدائی آیت ہے. اس کا چرچا دعوت کا مکے تک محدود ہے، باہر نہیں گیا. ابھی باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، ٹی وی کا دور نہیں تھا، نشریاتی اداروں کا دور نہیں تھا، اخبارات کا دور نہیں تھا. سواریوں میں لوگ جاتے تھے، گدھوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر جایا کرتے تھے، جانوروں پر سفر کرتے تھے. تو یہ جو معاملہ مکے کے اندر اٹھا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. تو اس نبوت کے اس اعلان کی بات، اس دعوت کی بات، خدا واحد کی بندگی کی بات، محمد مصطفیٰ کے پیغمبر ہونے کی بات، دین خدا، دین رب ذوالجلال کے پیغام کی بات، یہ بھی باہر کے لوگوں تک نہیں پہنچی. اب باہر کے لوگوں کے آنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ حج کا سیزن آ گیا، حج کا موقع آ گیا. حج تو لوگوں کی روایت تھی، ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا. لوگوں کے عقیدے تبدیل ہوتے گئے، لوگوں کے ایمان تبدیل ہو گئے. خدا واحد کے گھر کے اندر، خدا واحد کی گھر کے اندر وہاں پر بت رکھ دیے گئے اور ان کی پرستش شروع ہو گئی. وہ جو بڑی مقدس جگہ تھی جہاں پر عبادت کو بڑے سلیقے سے اور بڑے مہذب انداز میں کرنا چاہیے تھا، وہاں انہوں نے اپنی عبادات اور اپنے رسوم اختیار کرتے ہوئے ننگے اور برہنہ مرد اور عورتوں نے وہاں پر طواف کرنا شروع کر دیا تھا. یہ سارے معاملات جب وہاں شروع ہو گئے تھے تو ایسے حالات کے اندر اب یہ روایت بن چکی تھی کہ لوگ دور دراز سے آتے تھے، جو بھی رسم و رواج تھی اس کے مطابق اسے وہاں کر حج کرتے تھے. مشرک ہونے کے باوجود حج کرتے تھے. اور لوگ دور دراز سے آتے تھے یہ حج کرنے کے لیے، جیسے آج بھی لوگ جاتے ہیں. اب ان لوگوں نے کہا لوگوں کو ویسے تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں ہمارے پاس یہ معاملہ پیدا ہو گیا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، محمد اس کا نام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، سارے بت تمہارے یہ غلط ہے، ان کی عبادت کرنا غلط ہے، جو رسم و رواج ریتیں تم نے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر نظام تم نے قائم کر رکھا ہے، یہ سارا خدائی نظام کے مقابلے میں نظام ہے. اس نظام کو اٹھانا ہے اور اللہ کا نظام لے کر آنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے. تو اب یہ بات لوگوں تک پہنچنے سے روکنی چاہیے. کس طرح روکیں؟ لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی، کس طرح روکیں اس دعوت کو؟
تو ان کے پاس ایک ہی جگہ ہوتی تھی جہاں بڑے اہم مشورے ہوا کرتے تھے، اس کو دار الندوہ کہا کرتے تھے. آؤ جمع ہو جاؤ دار الندوہ کے اندر. اور بڑا پروٹوکول تھا، بڑے اس کے لیے ان لوگوں نے اصول وضع کیے ہوئے تھے کہ اس جگہ پر کون مشورہ دینے گا. ان کا خیال تھا کہ 40 سال سے بڑی عمر کے لوگ صاحب الرائے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، صاحب فہم و فراست ہوتے ہیں، وہی لوگ رائے دے سکتے ہیں. نوجوانوں کو جو آج اتنی بڑی اہمیت ملی ہوئی ہے، بڑی بڑی یوتھ کی تنظیمیں ہیں، اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں، یہ جو یوتھ ہیں یہ ان کے نزدیک، ان کے قریب یہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ ان سے مشورہ پوچھا جائے. تو شرط دی کہ 40 سال سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آئے تو اس کے اندر آ کر بیٹھ سکتا ہے. اب بڑے بڑے لوگوں کا مشورہ ہو رہا ہے، اور یقیناً ان تمام بڑے لوگوں میں ولید بن مغیرہ کا درجہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا پیسے والا آدمی ہے، سب سے بڑا سردار ہے ان کا محبت، اس کی بات سمجھی بھی جاتی ہے، مانی بھی جاتی ہے. اب اس مشورے کی جب بات آئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو. اس لیے کہ یہاں معاملہ یہ آ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ بات کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو چلو مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے ایسی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، ان سے ہٹ جائیں، ان کے قریب نہ آئیں، ان کی بات نہ سنیں. تو لوگوں نے کہا کیا کرنا چاہیے. کسی شخص نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دینا چاہیے، یہ مجنون ہے، یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی دھیان نہ دے، لوگوں سے کہہ دیں گے. تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ کیسی بات کر رہے ہو بھائی، میں نے خود ان کی باتیں سنی ہیں، تم نے ان کی باتیں سنی، ہمارے معاشرے میں بڑا ہوا، ہمارے معاشرے کے اندر اس نے عقل کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزاری، کوئی مانے گا تمہاری بات کہ یہ مجنون ہے؟ اتنے صاحب سلیم الفطرت کے انسان کو کون مجنون مانے گا؟ بات وہ کرو گے لوگ اس کو مانے بھی صحیح. جب تم مجنون کے نام سے مشہور کر دو گے تو لوگ تو ان کی بات نہیں مانیں گے. اب لوگوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو چلو ایسا کر لیتے کہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ دیتے ہیں. یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا یہ کچھ اور نہیں، ان کی شاعری ہے. شاعر کے نام سے مشہور کر دو، لوگوں کو بولا بس چھوڑ دو ان کی باتوں کو، اور بھی دنیا میں شاعر ہوتے نا، شاعری کرتے رہتے ہیں، کرنے دو شاعری، ان کو بھی کیا فرق پڑتا ہے شاعری سے، ان کو شاعر مشہور کر دیتے ہیں. پھر ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ تم کیسی بات کرتے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، بہک تو نہیں گئی تم لوگ؟ وہ جو کلام پڑھتا ہے کیا تم نے اس کا کلام سنا نہیں ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ولید بن مغیرہ گزر رہا تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ جو آیات تلاوت کر رہے تھے ان آیات کو سن کر ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ بات تو بڑی قریب سی لگتی ہے، حق سی لگتی ہے، کلام کسی انسان کا تو نہیں لگتا، یہ کلام تو واقعی لگتا ہے کہ بڑا اعلیٰ کلام ہے، اس جیسا کلام نہیں ہے کوئی. اب یہ بات کسی نے سن لی اس کو کہتے ہوئے، اس نے دوڑ کے جا کے لوگوں سے کہا کہ بھی خدا کے بندو کیا کر رہے ہو، ولید بن مغیرہ ایسی بات کر رہا ہے، اگر وہ چلا گیا ان کے ساتھ تو باقی بچے گا کیا، کچھ کرو جلدی کرو، بھاگو دوڑو. تب جا کے یہ لوگ آپس میں جمع ہوئے. یہ روایت بھی آتی ہے کہ اس کلام کے اعلیٰ ہونے کا معترف تو ولید بن مغیرہ ہو چکا تھا. اب وہ کیسے کہے کہ یہ کلام شاعرانہ کلام ہے، عام شاعرانہ کلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاعری تم بھی جانتے ہو، شاعری میں بھی جانتا ہوں، شاعروں کی باتیں تم بھی جانتے ہو، شاعروں کی باتیں میں بھی جانتا ہوں. دنیا کے اندر شاعری تم نے بھی دیکھی، شاعری میں نے بھی دیکھی ہے، اور نجی شاعری جو ہوتی ہے اس کے تم طور طریقوں سے بھی واقف ہو، تو کون تمہاری بات مانے گا کہ یہ شاعری ہے؟ یہ شاعری تو نہیں ہے، یہ تو ایک الگ کلام ہے جو وہ پڑھتا ہے. تم ایسی بات کرو گے تو لوگ اس کو سنیں گے کہ ہاں دیکھیں گے شاعری ہے کہ نہیں، اور سن لیا تو لوگ تو مان لیں گے اس کو ایک الگ کلام ہے. لہذا شاعر مت کہنا، لوگ تمہیں بیوقوف کہیں گے تم کیسی بات کرو، تم اس کو شاعری کہہ رہے ہو، کہاں سے یہی شاعری. ابھی مسئلہ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر کسی نے کہا کہ چلو ان کو ساحر کہنا چاہیے، جادوگر کہنا چاہیے. تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جادوگر کہاں ہوتا ہے اور جادوگر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ جو غیب کا علم لانے والے، جادو ٹونے تعویذ کرنے والے لوگ، ان کو آپ نے دیکھا نہیں، یہ اپنے آپ کو غلیظ رکھتے ہیں، گندا رکھتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے وہ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، کسے چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، کیسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. جب تم یہ بات کرو گے تو لوگ مانیں گے سب نے دیکھا ہے ان کو. کون مانے گا کہ اتنا صاف ستھرا اعلیٰ اخلاق کردار کا بندہ اس کا گزر بھی نہیں ہے ساحروں کی زندگی سے؟ تو لوگ تو مانیں گے نہیں. اب یہاں ان کا وہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے تو لوگوں نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ تم مجھ سے مل گئے ہو، ہاں تم کہ تم مل گئے تو میں جا رہا ہوں، بس. تو غصے میں جانے لگ گیا.
ولید بن مغیرہ اٹھ کے جانے لگا تو لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہو گیا بھائی، بڑا مسئلہ ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو جب بڑی پریشانی ہوئی تو ابو جہل نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، میں اس کو واپس لے کر آتا ہوں۔ اس کو معلوم تھا کہ کس بات سے واپس آ سکتا ہے، عیاری، چالاکی، ہوشیاری ابو جہل میں تو بہت زیادہ تھی۔ ابو جہل تھوڑی دیر کے بعد گیا ولید بن مغیرہ پاس جا کر بیٹھا، سارے لوگ انتظار میں بیٹھے تھے، اور بڑا اداس چہرہ بنا کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا ولید نے کیا ہوا تجھے؟ کہا کہ بس مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ کہ کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ کہا پریشانی مجھے یہ ہو رہی ہے کہ اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں آپس کے اندر، جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے، کہ ولید بن مغیرہ یہ ساری چالیں، ساری باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں مان رہا، نہ ساحر ماننے کے لیے تیار ہے، نہ شاعر ماننے کے لیے تیار ہے، نہ مجنون ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایسی باتیں جو کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا پیسے کا ٹوٹ ہو گیا ہے، خسارہ اس کو ہو گیا ہے، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی ہے، اس کی نظر ابو بکر صدیق کے مال پر ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ابو بکر صدیق سے مدد حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم پیسے پھوڑی کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ تو لوگ تیرے لیے پھوڑی جمع کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا پیسے والے کی کتنی غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو ایک دم وہ غصے کے اندر کہ اچھا ایسی بات کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں مجھے وہ لوگ کہ میں ان پیسوں کی خاطر، میں ابو بکر صدیق کے پیسوں کی خاطر، اس کے ٹکڑوں کی خاطر میں ایسا کچھ کر رہا ہوں؟ ابھی چل کے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ غصے کے اندر واپس پلٹ کر آ گیا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ واپس آ جائے۔ اب لوگوں نے کہا کہ تم ایسی باتیں کرو گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ کے حمایت کرو گے، تم بولو گے شاعر بھی نہیں ہے، ساحر بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، تو لوگ تو ایسی باتیں کریں گے کہ نہ ٹھہرو ٹھہرو میں سوچتا ہوں۔ اب سوچ سوچ کے جو اس نے بات کہی تو آخری بات اس نے یہ کہی کہ ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم یہ بات کہہ سکتے ہو کہ وہ ایک ساحر ہے، اس لیے کہ وہ جو الفاظ نکالتے ہیں زبان سے ان کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ یہ جملے جو بولتے ہیں وہ شاعرانہ جملے نہیں ہیں، یہ مجنون کے بے معنی الفاظ نہیں ہیں، یہ ساحرانہ اثر رکھتے ہیں اپنے اندر، جادوگرانہ اثر رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے کانوں میں پڑ جاتے ہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ بات تو مشہور کرتا ہے کہ ساحر ہے۔ اچھا ساحروں کے سحر سے لوگ خود ہی بدل کے بھاگ جائیں گے، لوگ بھی ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب یہ بات طے کر لی لوگوں نے کہ آئندہ حج جو آ رہا ہے، اس حج کے موقع پر اب جو بھی آئے گا ان تمام کے تمام لوگوں کے سامنے ہم یہ بات کریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ساحر ہے۔ تو کس نے بات طے کر دی؟ یہ بات طے کروا دی ولید بن مغیرہ نے۔ ولید بن مغیرہ نے یہ بات جب کر دی تو خدا رب العزت کا غضب نازل ہوا ہے کہ میرے محبوب کو تم نے ساحر کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محمد کو تم اس طرح کے ناموں سے پکارو۔ تو پھر رب کائنات نے قرآن پاک کی یہ آیت اب نازل کی جب یہ بات ہوئی، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس نے بہت بڑی بات کر دی ہے، اب چھوڑ دے تو اس کو مجھ پر، اب میں جانوں اور یہ جانے۔ اب اس کا حشر زمانہ دیکھے گا کہ جب یہ کون اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ جب اس کو میں نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے اندر میں اکیلا تھا، اور جب یہ پیدا ہوا تو یہ اکیلا تھا۔ آج اس کے پاس سر و سامان، مال و ملکیت، عزیز و اقارب، بیٹے اولاد سب کچھ آ گئے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور، اپنے آپ کو زبردست، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا ہے۔ اس کا معاملہ تو میں خود دیکھ کر رہوں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، یہ جو اس کے پاس مال ہے، ممدود ہے، اس کے پاس مال و ملکیت ہے، اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا جب یہ پیدا ہوا۔ خالی ہاتھ دنیا کے اندر آیا تھا اور خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ یہ اس کو جو کچھ دیا یہ عطا میری تھی۔ وجعلت له مالا ممدودا، یہ جو اس کو مال اور ملکیت دے دیا، اس مال اور ملکیت کی بنیاد کے پر یہ اتنا اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا ہے۔ اس کے 12 بیٹے تھے، 12، اور ان کا بھی معاشرے کے اندر، اس مکے کے اندر بڑا اثر تھا۔ اور ایک بیٹا مسلمان ہو گیا تو مسلمان بھی ایسا ہوا کہ دنیا قیامت تک اس کو یاد کرے گی۔ خالد بن ولید بن مغیرہ کا بیٹا، خالد بن ولید۔ اور مال و ملکیت کا میں نے بتایا کتنا مال و ملکیت، اس کی آمدنی الگ سے شمار کی جاتی تھی کہ اتنے درہم سونے کے اس کے پاس موجود ہیں۔ لوگ بڑی کثرت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار ہوا کرتی تھی، سالانہ آمدنی۔ اور 40 سال تک یہ جو اس کی بات بتائی جا رہی ہے کتنا بڑا اس کے پاس پیسہ تھا، اس کی اولاد اس کے پاس کثرت کے ساتھ موجود تھی۔ خدا کہتا ہے کہ یہ ایسا تھوڑی تھا، یہ دینے والا اس کو میں تھا، یہ میری عطا تھی، میری عنایت تھی، اس کو شکر گزار بننا چاہیے تھا۔ وہ بنین شہودا، بنین بیٹوں کو کہتے ہیں، اور اس کو بیٹے دیے جو اس کے سامنے شاہد گواہ حاضر رہتے ہیں، اطاعت گزار بیٹے دیے، نافرمان نہیں دیے۔ یہ جو 12 بیٹے دیے، بعض روایت میں 13 بیٹے دیے، اور 13 اور 12 بیٹے بھی ایسے دیے کہ نامور دیے، جس طرح باپ کا نام، بیٹوں نے باپ کا نام روشن کیا۔ تو یہ ساری کچھ عنایتیں تو رب کائنات کی تھیں،
سرداری اسے مل گئی، بیٹے اسے مل گئے، مال و ملکیت اس کو مل گیا، عقل اور فہم بھی اس کو مل گیا، دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، پرکھ بھی رہا ہے، سلام کی عقل بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا کی لالچ کی خاطر کہ سارے لوگ جو میرے ساتھ موجود ہیں، اور ذرا سی غیرت ابو جہل نے کیا دلا دی، واپس پلٹ کر آ گیا اور محمد مصطفیٰ کے لیے کہا کہ ساحر ہی ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے مال و ملکیت کو وسعت دی، پھیلا دیا. صرف مکے میں نہیں ہے، اس کا مال تو مکے کے باہر کے شہروں تک سے کاروبار پھیلا ہوا تھا. ومہدت له تمہیدا، تمہید کہتے ہیں نا، تمہید باندھنا، بات کو پھیلانا، بات کو کھول دینا، کاروبار میں کشادگی دے دینا. ہم نے اس کاروبار میں کشادگی دے دی، اس کو پھیلا دیا، اس کا مال آگے لگ گیا. ثم یطمع ان ازید، اتنا کچھ دیا پھر بھی کیا کہتا ہے؟ ثم یطمع ان ازید، اس کو طمع ہے، اس کو لالچ ہے کہ میرے پاس اور بھی مزید ہو. اس کے اندر ہوس موجود ہے، اس کے اندر حرص موجود ہے. اس مال و ملکیت کے پیچھے پڑ کر یہ خدا کی خدائی کو ٹھکرا رہا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے. ثم یطمع، ہرگز نہیں، طمع ہے اس کو، ان ازیدہ، کہ اس کے پاس اور بھی زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم صاحب اس کی ہوس کا کیا معاملہ ہے، کس حد تک اس کے اندر ہوس آ سکتی ہے. کہا کہ اس کے پاس اگر 2 وادیاں بھر مال اور ملکیت ہو تو یہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. اور آدم ذات کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی بھر نہیں سکتے. یہ طمع اتنی خراب چیز ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ طمع کے حامل لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ، کتنے بڑے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ طمع لگ جاتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے اس کو، کیا چاہیے اس کو؟ حدیث میں بندے کہتے ہیں مال مال مال. کیا ہے تیرا مال؟ تیرا مال تو صرف وہ ہے کہ جو تم نے کھا کے بوسیدہ کر دیا، کب پہن کے بوسیدہ کر دیا. 3 چیزیں انسان کو چاہیے پیٹ بھرنے کے لیے: روٹی، سر ڈھانپنے کے لیے چھت، اور کپڑا چاہیے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے. اس کے علاوہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں، تیرے پیچھے والوں کا ہے. پرائے مال سے محبت کیوں کرتے ہو؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تم دوسروں کے مال سے کیوں محبت کرتے ہو؟ صحابہ حیران ہوئے، رسول خدا کب دوسروں کے مال سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مال جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہو کل کس کا ہوتا ہے؟ صرف وہ مال تمہارا ہے جو تم نے دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے آگے کے لیے بھیجا، وہ تمہارا ہے. اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ پیچھے والوں کا ہو جاتا ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے. ابھی دنیا کے اندر بڑی عجیب سی حقیقتیں ہو گئی ہیں. اگر آپ محسوس کریں کہ انسانوں کو کیا فکر ہوتی ہے، میرے پیچھے والوں کا کیا ہو، کچھ کر کے جاؤں، گھر بنا کے جاؤں، گاڑی خرید کر کے جاؤں، زمینیں خرید کر کے جاؤں، کہ میرے پیچھے والے خوشحال رہیں، فساد سے بچے رہیں. پیچھے والوں کو تجھے بڑی فکر ہے، اور تو جو آگے جا رہا ہے قبر کے اندر اس کی فکر تجھے نہیں ہے. تو جو آگے جا رہا ہے قبر کے اندر تجھے اس کی فکر نہیں ہے. پیچھے والوں کے لیے کیا ہوگا، آگے والوں کے لیے کیا ہوگا، تیرے ساتھ آگے کیا ہوگا، کبھی اس کا سوچا تو نے بیٹھ کے؟ یہ فکر تجھے لاحق ہی نہیں، تجھے فکر تو پیچھے والوں کی فکر ہے. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، وہ تو میری ان آیتوں سے عناد رکھتا ہے. کلا، ہرگز نہیں، انہ، من بے شک اسے، کان لآیاتنا عنیدا، میری آیات سے عناد ہے. اور میری آیات سے جو عناد کر رہا ہے تو اس کے لیے تو مجھے بڑا سخت رویہ رکھنا ہے، بڑا سخت طریقے سے مجھے پیش آنا ہے. پھر رب کائنات نے اب یہاں سے اس بندے کے لیے کیا انتظام آگے رب کائنات نے کر دیا ہے. جہنم کے اندر رب کائنات نے وہ بتانا شروع کر دیا. سأرهقه صعودا. ہمارے پاس تو لوگ عجیب قسم کے ہیں، عجیب عجیب نام اپنے اوپر رکھ دیتے ہیں. سعود بھی لوگوں نے نام رکھ دیا ہے. سعود جہنم کے اندر ایک چٹان کا نام ہے، آگ سے بنی ہوئی چٹان. یہ نام رکھنے کا ہے. بس قرآن سے پڑھ لیا ہم نے، دیکھ لیا کہ سعود لکھا ہوا نام رکھ دیا. اس کی معنی کیا ہے تو وہ بھی ذرا دیکھ لیا کرو نا. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. ہم قریب ہے کہ اس کو ایک آگ کے پہاڑ پر چڑھائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس آگ پہ پہاڑ میں اس ہاتھ پڑے گا تو جھلس جائے گا، اٹھائے گا تو پیدا ہو جائے گا، پھر رکھے گا کیونکہ پہاڑ میں چڑھائیں گے اس کو تو ہاتھ رکھے گا وہ، تو جیسے جسم ٹکرائے گا، ہاتھ ٹکرائے گا تو جھلس جائے گا، اٹھائے گا تو پھر بن جائے گا. یعنی اس کیفیت کے اندر آگ میں جلنا،
اور کہا کہ آگے فرشتے ہوں گے جو زنجیریں جہنم کی آگ کی ڈال کر اوپر کھسیٹ رہے ہوں گے، اور پیچھے سے فرشتے اس کو اس آگ پہاڑ کے اوپر 40 سال تک اس پہاڑ پہ چڑھتا رہے گا، یہ اس کی چوٹی پر نہیں پہنچ پائے گا، لیکن یہ پھسلنے والا پہاڑ ہے، اور جو ہی چوٹی پہ پہنچے گا تو پھر پھسل کے نیچے آ جائے گا، پھر چڑھتا رہے گا، پھر پھسلے گا، پھر چڑھتا رہے گا۔ یہ رب کائنات کہتا ہے کہ اس کے لیے میں نے انتظام کر دیا، اس سعودہ انتظام کر دیا ہے یہ اس پہاڑ کے اوپر، کہ جس پہاڑ آگ کا پہاڑ ہے، جہنم کا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر میں نے اس کے لیے یہ انتظام کر دیا ہے کہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر اوپر لے کے جا رہے ہوں گے، اور پھر یہ جب اونچائی پر پہنچے گا اس انتظام کے ساتھ یہ آگے بھی فرشتے کھینچنے والے ہوں گے اور پیچھے سے بھی فرشتے دھکے دینے والے ہوں گے، جہنم کے فرشتے، یہ اس کو سعودہ اس پہاڑ، اس چٹان کے اوپر کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، جو جہنم کا پہاڑ ہوگا لیکن پھسلنے والا پہاڑ ہوگا۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا، فکر کی اس نے سوچا، اور اس نے کچھ بات اپنے دماغ میں ٹھہرائی۔ انہو فکر وقدر، کیا بات اس کی دل میں بڑی عجیب طریقے سے آ رہی تھی کہ کیسے کہہ دوں میں یہ، کہ یہ ساحرانہ کلام ہے، سوچتا رہا کہ کیسے کو کہہ نہیں پا رہا تھا وہ۔ ایک طرف دنیا تھی اور ایک طرف آخرت تھی، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف یہ پوری سرداری تھی، یہ پوری دولت تھی، یہ پورا پیسہ تھا، یہ مال و ملکیت تھا۔ سوچنے لگ گیا کہ میں کیا کروں، ایک دم نہیں کہا اس نے، اٹھ کر میں پھر سے غصے کے ساتھ چلا گیا تھا، پھر اس کو پلٹ کر لایا گیا، پھر اس نے سوچ کر بات کی، اور جب سوچ کے بات کی تو بڑے تردد سے بات کی، بڑے چہرے بنائے اس نے، بڑے منہ بسورے اس نے، کہنا نہیں چاہ رہا تھا وہ، لیکن دنیا کی لالچ بلاخر اس کو پھسلا کر لے گئی دنیا والے معاملے کے اندر، اس سے حق گوئی والا کام نہیں ہو سکا، حق گوئی والا وہ کردار ادا نہیں کر سکا۔ اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے دنیا کے اندر، ابھی آپ کے سامنے بھی ہونے والا ہے، ابھی الیکشن کا وقت آئے گا، دنیا بھر کے نمائندے کھڑے ہو جائیں گے، دل کہیں ہوگا اور دنیا والے کہیں گھسیٹ رہے ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ انہو فکر وقدر، دماغ فکر کچھ کہہ رہی ہوگی، تقدیر کے معاملے کچھ اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے، ان بین فیصلوں میں ایک فیصلہ آپ لوگ بھی کرو۔ آیتیں دیکھیں ہر دور کے لیے ہوتی ہیں، حقدار کو حق دینا، جو آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، شہادت دینا کہ کون اس بات کا اہل ہے کہ اس کو نمائندہ منتخب کیا جائے، اور یہاں پر کیا کریں گے ہم لوگ؟ ولید بن مغیرہ والا کردار ادا کریں گے۔ ہمارا کردار بھی ولید بن مغیرہ سے مختلف نہیں ہوتا دنیا کے معاملات کے اندر، حق کا معاملہ ہو، حق کی بات کرنی ہو، حق کے معاملات کے اندر ہمارے رویے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو رب کائنات نے وہ طبیعت، وہ مزاج، وہ کیفیت پیش کر دی یہاں پر کہ انہو فکر وقدر، سوچ لینا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ولید بن مغیرہ والا معاملہ دنیا کے معاملات کے اندر تمہارے پاس آ جائے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر قدم پر، ہر فیصلہ کرتے وقت، ہر معاملے کے اندر، کہ جب تم کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام تمہارے پاس موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پر لبیک کہنی ہے، یا دنیاوی معاملات کے اندر پس و پیش سے کام لے کر دنیا کے معاملات کے اندر بہ جانا ہے۔ اگر بہ گئے تو رب کائنات نے اس کی بات فرمائی کہ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے اوپر تو معاملہ یہ تھا کہ فقتل کیف قدر، اس کے لیے ذلت، اس کے لیے لعنت کا معاملہ مقدر بن چکا تھا، اس لیے اس نے ایسی بات کر دی، وہ فیصلہ کر دیا کہ جو اس کے آخرت کو تباہ کر کے چلا گیا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر یہ معاملہ واقع اس کے لیے چیز ہو گئی کہ اس کے لیے ایسی تقدیر بنا دی گئی کہ جو تقدیر اس کے لیے اس کے معاملات کو خراب کرنے والی بن گئی۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور پھر اس نے منہ بگاڑا، کہنا نہیں چاہ رہا تھا، کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، پھر منہ بگاڑا اس نے، اپنا رویہ، اپنا چہرہ، پھر انسان وہ بات جو اندر میں کچھ اور ہو باہر کچھ اور کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے چہرے کے رنگ و روپ کو تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ چہرہ اور زبان ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، زبان کے آثار بتا رہے ہوتے ہیں، چہرے کے آثار بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس دل سے کہی جا رہی ہے۔ تو رب کائنات وہ کیفیت بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے حق سے پیٹ دکھا دی، اس نے حق کو دبر دبرا، پیٹ پھیرنا، اور تکبر کیا اس نے، اس بڑک بن گیا، اس پیسے، دولت، اولاد، برادری، قوم، ان تمام بنیادوں پر جا کر اس نے فیصلہ کیا، بجائے کہ وہ حق کے لیے فیصلہ کرتا۔ حق کو چھوڑ دیا اس نے یہاں پر آ کر، حق کا ساتھ دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، تب جا کر اس نے کیا کہا
یہ ساری کیفیتیں اس کے جسم کی، اس کے وجود کی، اس کے چہرے کی، اس کی سوچ کی، اس کے فکر کی، اس کی تدبر کی، ساری بیان کرنے کے بعد رب کائنات فرماتا ہے فقال، تو بس اس نے کہا ان ھذا، بے شک یہ ہے، الا سحر یؤثر، یہ سحر ہے جو انسانوں پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ بات باندھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ساحر ہے۔ یہ بات کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ بات کرنے والا یہ ولید بن مغیرہ تھا۔ ان ھذا الا قول البشر، بجائے اس کے لیے کہتا کہ قول البشر نہیں ہے، بجائے اس کے لیے کہتا کہ قول البشر، کسی بشر کا، کسی انسان کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام خود بتا رہا ہے اپنی عبارتوں سے، اپنی گہرائیوں سے، اپنی معناؤں سے، جو کچھ معنی اس کے اندر رب کائنات نے سما رکھی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، تب جا کر اس نے یہ کہا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی بشر کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے۔ پھر رب کائنات کہتا ہے کہ سأصلیہ سقر، کوئی جم جاتا نہیں، میں اسے دوزخ میں دھنساتا چلا جاؤں گا، یہ دھنستا چلا جائے گا اس کی گہرائیوں کے اندر، اور دوزخ اس کے لیے ملائم بنا دی جائے گی، یہ جیسے جائے گا تو جلتا جائے گا، جلتا جائے گا، جلتا جائے گا، اور برسوں اس کو نیچے جانے کے اندر لگیں گے اس جہنم کی اس پوری کیفیت سے اور عذاب سے گزرنے میں۔ یعنی کہ جب دھنس کے انسان تہوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے تو تہوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گرمی کی شدت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ رب کائنات نے فرمایا کہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہوتا ہے، وہ کیسا عذاب ہوگا، وہاں کیسی سختی ہوگی، وہاں کیسی کیفیات ہوں گی۔ لا تبقی ولا تذر، وہ اس کو چھوڑے گی نہیں، بقا نہیں ہوگی، وہاں پر وہیں پر رہے گا، موجود رہے گا کہ وہاں سے اس کو بقا مل جائے، واپسی مل جائے۔ ولا تذر، اور نہ اس کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ لواحۃ للبشر، وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کی کھال، بشر کی کھال، وہ اس کو اتار کر رکھ دیتی ہے، جلا کر رکھ دیتی ہے، اس کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن جسم کی کھال کا جلنا بھی ایسا ہوگا کہ یہاں کھال جل رہی ہے، یہاں کھال لگ رہی ہے، یہاں کھال جل رہی ہے، یہاں کھال لگ رہی ہے۔ ان کیفیات کے ساتھ اس کا حال ہوگا۔ علیہا 19، یہ جو جگہ ہے جہنم کی ہے، جہنم ہے، اس جہنم کے اندر 19 فرشتے رب کائنات نے مقرر کر دیے ہیں۔ علیہا 19، جب یہ بات اللہ کی طرف سے کہی گئی علیہا 19، تو اس محفل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ یہ بات تمہارے لیے قرآن ہے، اس تمہاری محفل کے نتیجے کے اندر، اس ولید بن مغیرہ کے اس رویے کی وجہ سے اور تم لوگوں کے حوالے سے یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں، تو انہوں نے بڑے کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ تم جہنم 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 کرتے آ رہے تھے، ہمارے پاس قبر اور آخرت کی باتیں کرتے، تم ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ اچھا، بس صرف 19 فرشتے اس کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے، 19 لوگ۔ اور پھر ایک ان کے اندر پہلوان تھا، ان کی قوم میں سے، قریش میں سے، وہ آگے بڑھا، کہا کہ ارے تم نے دیکھی نہیں میری پہلوانی، 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، باقی تم سب مل کے 2 قابو کیوں؟ ہنسی اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ یہ کیفیت تھی آخرت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو فرشتوں کی بات کر رہا ہے، ان فرشتوں کو جو خدا رب ذوالجلال کی طرف سے قدرت عطا ہو جاتی ہے، تو کیا یہ قدرت کیا عام انسان کی طرح کی قدرت ہوتی ہے؟ یہ 19 فرشتے علیہ 19، اس کے اوپر مقرر ہیں 19 فرشتے، کیا یہ 19 لوگوں کے برابر ہیں؟ ایک ایک فرشتے میں کتنی خدا رب ذوالجلال نے بات رکھ دی ہے، خدا رب ذوالجلال جانتا ہے، خدا رب ذوالجلال جانتا ہے۔ وہ ان کو تم بشر سے تقابل کر رہے ہو کہ 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، باقی سب سے تم نمٹ لینا، پھر کہا کہ پھر ٹھٹے، پھر مذاق اڑایا جانا قرآن پاک کی آیتوں کا۔ تو رب کائنات نے اس تمام کی تمام بات کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے، اور رب کائنات نے یہاں پر فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون۔ اب چونکہ یہ آیت کچھ بڑی ہے تو آج کا درس اپنے وقت کے لحاظ سے ہم نے جو طے کیا ہوا ہے یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج اس کلام پاک کی آیات کے اندر جو کچھ بیان فرمایا، اور جس کو ہم نے آج یہاں بیٹھ کے سمجھا، جس کو سنا ہم لوگ سب لوگوں نے بیٹھ کے یہاں، اس تمام کو سننے کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں قرآن کی ان آیات کا انکاری نہ بنائے، ان قرآن کی آیات کے اندر جو رب کائنات نے بیان فرمایا ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جس طرح یہ محفلیں یہاں منعقد ہو رہی ہیں، ان کو ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن کے دروس میں بیٹھ کر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر نور ہدایت کی روشنی چل سکے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے اور عذاب سے بچا سکیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
صاحب یا عزیز یا غفار برحمتک استغیث صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین.